اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ نماز میں جو دعا کی اہمیت ہے، کیا وہ فرض، سنت اور نوافل میں رکوع، قیام، سجدہ اور تشہد میں اپنی زبان میں اور عربی دعائیں اور قرآنی دعائیں کر سکتے ہیں کیا؟ کئی چیزیں ایک ساتھ ملا کر یہاں پر سوال کر لیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ رہنمائی کی اور یہ ہم کو ہدایت کی کہ جب سجدے کی حالت میں رہو تو کثرت سے دعا کرو، دعا کرنے میں بہت زیادہ کوشش کرو، کیونکہ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں دعا جو کی جائے گی وہاں عین ممکن ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہو، اس لیے آپ نے سجدے کی حالت میں دعا کرنے کے لیے ترغیب دلائی اپنی امت کو۔ ہاں البتہ قیام کی حالت میں دعا کرنے سے آپ نے منع فرمایا، قیام میں دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں اور اسی طرح سے تشہد وغیرہ میں بالکل دعا کرنا جائز ہے، دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اور پھر جو بات یہاں پوچھی جا رہی کہ فرض، سنت، نوافل، جی ہاں سبھی نمازوں میں آپ نے جو بات بتائی کہ حالت سجود میں سجدہ بہت زیادہ قبولیت کے قریب ہوتا ہے، تو یہ تمام نمازوں کے لیے ہی ہے، فرض ہو، نفل ہو، سنتیں ہو، جو بھی نماز ہے ہر نماز میں سجدے کی حالت میں یعنی کہ دعا کریں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں جی جو آپ سجدے میں بالخصوص فرمایا کرتے تھے، یہ سب جو نا حدیثوں میں موجود ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرے بندہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں جی، جیسے یعنی کہ رکوع میں اور سجود وغیرہ میں قرآن نہیں پڑھنا ہے، قرآن بحیثیت قرآن نہیں پڑھنا ہے، لیکن قرآن میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تو ان دعاؤں کو بندہ اگر بحیثیت دعا اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اگر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کی اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنے کے لیے۔ تو یہ دعا بھی اگر کوئی بندہ سجدے میں کرتا ہے، رکوع میں بھی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں دعا کی حیثیت سے، لیکن رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت بحیثیت قرآن تلاوت کرنے کے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ باتیں بتائی ہیں کہ جو دعائیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی سکھائی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کے اندر الفاظ بڑے مختصر ہوتے ہیں مگر معنی اور مطلب اس کا بڑا وسیع ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرے، ان کو سیکھے، ان کو پڑھے، اور سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہوگا کہ آدمی صرف دعا سیکھ نہ لے بلکہ ان کا معنی اور مطلب بھی جاننے کی کوشش کرے کہ آدمی جب کیا مانگتا ہے یہ سمجھ کر مانگتا ہے تو پھر مانگنے میں بھی جو کیفیت ہمارے اپنے اندر ہونی چاہیے، عاجزی کی اور جو نا کیا ہے خشوع اور خضوع کی، یہ ساری کیفیات بھی ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں۔ لیکن آدمی بس ایسے ہی دعا کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں میں سے، مگر اسے نہیں معلوم کہ میں کیا مانگ رہا ہوں ان الفاظ میں، تو ایسے میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی بندے کے اندر دعا کرتے ہوئے، جو کیفیت ایک جو نا کیا ہے معلوم باتیں جب اللہ کے سامنے وہ رکھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کی سکھائی ہوئی دعائیں یہ بڑی اہم دعائیں ہیں،
ان الفاظ کا اہتمام کر کے دعا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب باقی رہ گئی بات کہ نمازوں میں عربی نہ آنے کی صورت میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو اس میں اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اور درست معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ اپنی زبان میں بھی بندہ دعا کر سکتا ہے، کیونکہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات بتائی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تشہد وغیرہ کے اندر آپ نے یہی بتایا کہ جب جو چیز ہم کو سکھائی گئی کہ یہ پڑھنا ہے، التحیات اور پھر اس کے بعد تشہد اور اس کے بعد پھر درود، تو پھر آپ نے یہ بتایا کہ اس کے بعد بندہ جو اللہ سے مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے، لیکن عربی زبان ہی میں مانگنا اس کی شرط تو نہیں رکھی گئی، اور ہر کسی کے لیے عربی زبان سیکھنا یہ جو نا کیا ہے ناممکن سی بات بھی ہے، تو اس لیے یہ قید نہیں رکھی جا سکتی ہے کہ عربی زبان ہی میں دعا مانگنی چاہیے۔ اور ویسے بھی عربی زبان کا تقدس اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی دعائیں اگر ہم مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک عام عرب آدمی تو جس طرح سے میری اپنی زبان اردو ہے، تمل ہے، انگریزی ہے یا کوئی اور زبان ہے، تو عرب کی زبان عربی زبان ہے، تو وہ جس طرح سے اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے تو ویسے ہی سارے بندوں کو یہ بالکل جو نا حق ہے کہ وہ اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر زبان بالکل اس کے لیے سب کچھ اس کے علم میں ہے، بندہ کیا جو نا مانگتا ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ بس اللہ کو عربی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں معلوم، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی کرم ہے، اسی کی نعمتیں ہیں کہ دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں اور سبھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنی زبان میں دعا کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے، مگر پھر بھی میں احتیاط کے طور پر ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ فرض نماز کی حد تک بندہ احتیاط کرے، اور خاص کر دعاؤں میں بھی جو مسنون دعائیں ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، ان کا اہتمام کرے، ان دعاؤں کو سیکھ کر ان سے فرض نمازوں میں اہتمام کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی سنن و نوافل میں اپنی زبان میں بھی اپنی مراد اللہ کے سامنے بندہ رکھنا چاہے، مانگنا چاہے، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔